حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا امکان، حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا۔ پی ٹی آئی نے حکومت سے بات چیت کے لیے رابطہ کیا، حکومت نے بھی ہاں کر دی۔ شبلی فراز نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت اور پی ٹی آئی بھائی بھائی ہیں، ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں، ہم سے جو ہو سکا آئین اور قانون کے مطابق کریں گے۔ اب تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا 9 مئی کو آپ نے ساری ریڈ لائن کراس کی، 24 نومبر کو آپ نے ایک اور 9 مئی کر لیا۔ میں حلفیہ کہتا ہوں، حکومت نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنے کا نہیں کہا، کسی کے پاس ثبوت ہے تو لائے، میں وزیر اعظم سے بات کروں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسپیکر قومی اسمبلی کی رہائش گاہ آمد۔ وزیر اعظم کا ایاز صادق سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ اسد قیصر اور سلمان اکرم راجہ بھی ایاز صادق سے تعزیت کے لیے آئے۔ اور سیکیورٹی فورسز کے جنوبی وزیرستان میں 2 مختلف آپریشن، 7 دہشت گرد ہلاک، میران شاہ میں 4 خارجی ٹھکانے لگائے، سپنوام میں 3 خوارج ہلاک ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد امین شہید۔ صدر اور وزیر اعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ اب 9 مئی کی دھول بیٹھ جانی چاہیے۔ پی ٹی آئی میں کوئی گوریلا فورس نہیں، اسلام آباد آنے والے کسی شخص کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ہم اس ایوان سے انصاف لینا چاہتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جواب دیا، دھول اڑانے والے آج دھول بٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تحریک انتشار گولی چلنے کا جھوٹا بیانیہ بنا رہی ہے، گولی چلی ہے تو ثبوت سامنے کیوں نہیں لاتے؟ سانحہ 9 مئی کے تمام ثبوت موجود ہیں، تحریک انصاف کی پوری قیادت ملوث ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے پارلیمنٹ کی راہداری میں مصافحہ۔ صحافی نے کہا، ابھی آپ سے متعلق ہی سوال کر رہے تھے، جس پر فیصل واڈا بولے، میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کریں، یہ اچھا انسان ہے۔ فیض حمید نے ثبوت دے دیے، فیض حمید کے سہولت کار شواہد دیں گے تو سب سامنے آ جائے گا۔ فیصل واڈا کا کہنا ہے، ایک اور کیس بھی ہے، جب سامنے آئے گا تو بانی پی ٹی آئی کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی پر قاتلانہ حملے میں ایک اور نام بھی شامل ہے، وہ بھی سامنے آئے گا۔ وہ نام آج کل بانی پی ٹی آئی کے بہت قریب ہے، وہ بھی قاتلانہ حملے میں ملوث تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کی پرانی پارٹنرشپ ہے، یہ شراکت داری 9 مئی کے بعد بھی چلتی رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے فوجی ٹرائل سے متعلق قانون فیصلہ کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں بہت سے سویلینز کا فوجی ٹرائل کیا گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے، چیزیں بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کی طرف جا رہی ہیں، کیا ان چیزوں سے سیاسی استحکام آ سکے گا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ کا معاملہ پاک فوج کا ہے، ادارہ جانے اور ان کا کام۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم پر ظلم ہوا اس لیے مذاکرات کی شرط رکھی۔ شہباز شریف نے ڈی چوک فتح کرنے کی کوشش کی، کارکنوں کے پاس کھانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حکومت مہنگائی 40,000 فٹ کی بلندی پر لے گئی۔ چیلنج کرتا ہوں، افراط زر کم نہیں زیادہ ہو رہی ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، اپوزیشن لیڈر نے لشکر کشی چھوڑ کر پارلیمان کو ترجیح دی، انہیں اسمبلی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عوام نے ہمیں اسی چیز کا مینڈیٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کی بہتری پر کام جاری ہے۔ مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تنقید کریں، تصحیح کریں، جو چیز اچھی ہو اس کو سراہنا بھی چاہیے۔ جنا ہاؤس حملہ کیس میں جے آئی ٹی نے خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنوں کو بے گناہ قرار دے دیا۔ تفتیش میں حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی، فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید کو قصوروار قرار دیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ہاجرہ نیازی سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 15 جنوری تک توسیع کر دی، ضمانت پر دلائل طلب کر لیے۔ سندھ کے عوامی ایشو پر وفاق سے کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعلیٰ سندھ کو وفاقی حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بلاول بھٹو سے ملاقات کر کے حکومتی ٹیم سے ہونے والے مذاکرات پر بریفنگ دی۔ ذرائع کا کہنا ہے، ملاقات میں سندھ کے مطالبات سے دستبردار نہ ہونے کا فیصلہ کیا گیا۔ نون لیگ اور پی پی رہنماؤں کی اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں غیر رسمی ملاقات۔ دونوں جماعتوں کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر قومی اور سیاسی امور پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں جماعتوں نے رابطہ کمیٹیوں کی بات چیت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔
دینی مدارس رجسٹریشن بل پر صدر نے کیا اعتراضات اٹھائے؟ JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر اعتراضات مانگ لیے۔ لکھا، صدر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کی نقول فراہم کی جائیں۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین کہتے ہیں مدارس رجسٹریشن بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات ہفتے یا 10 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ کسی کو نہیں پتا فضل الرحمان کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدارس کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مدرسوں کے وارث ہیں، یہ چوکیداری جاری رہے گی، کوئی طاقت مدارس کے دینی نصاب کو تبدیل نہیں کرا سکتی۔ قانون ہر کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا، فون ٹیپنگ کی اجازت صرف جج دے سکتا ہے۔ کیا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا؟ جسٹس محمد علی مظہر کے فون ٹیپنگ کیس میں سوال۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جج کی نامزدگی سے متعلق مجھے علم نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا، چیف جسٹس کہاں جائے گا؟ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین بولے ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں FIA کی کارروائی، سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے 14 افراد گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، 30 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں سے اکثریت کا تعلق ایک جماعت سے ہے۔ اشتعال انگیز گمراہ کن پروپیگنڈا پر 200 سے زائد اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ FIA سائبر کرائم کو سوشل میڈیا پر جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار ملا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی پر مذاکرات کے لیے چیئرمین PCB محسن نقوی دبئی میں موجود، ICC اور BCCI سے مذاکرات جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے PCB اپنے 2 ٹوک موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ ICC کو واضح کر دیا گیا پاکستان اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایک طرف چیمپئنز ٹرافی کا معاملہ حل نہیں ہو سکا تو دوسری طرف بھارتی میڈیا نے 2026 کے T20 ورلڈ کپ پر بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان کو بھارت نہ جانے پر قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا کی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق وسیم اکرم کے بیان کو بھی منفی رنگ دینے کی کوشش، سابق کپتان نے تردید کر دی، بولے کبھی نہیں کہا چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے باہر جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نام لے کر فیک نیوز چلا رہا ہے۔ قطر کے بعد سعودی عرب بھی ہوگا فیفا ورلڈ کپ کا میزبان۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم نے 2034 کے عالمی کپ کی میزبانی سعودی عرب کو دے دی۔ فیفا نے 2030 اور 34 کے ایونٹ کے لیے میزبان ملکوں کا اعلان کیا۔ 2030 میں اسپین، پرتگال اور مراکش مشترکہ طور پر ورلڈ کپ ہوسٹ کریں گے۔ لندن میں 10 سال کی سارہ شریف قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ مقتولہ سارہ کے والد عرفان شریف اور سوتیلی ماں بینیش بطول قتل کے مجرم قرار۔ مجرموں کو منگل کو سزا سنائی جائے گی۔ عرفان شریف نے سارہ پر ظلم کا ذمہ دار بینیش بطول کو ٹھہرایا تھا۔ سارہ کو آہنی راڈ کرکٹ بیٹ سے مارنے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ سارہ شریف کی لاش ووکنگ میں گھر سے گزشتہ سال 10 اگست کو ملی تھی۔ کراچی میں خونی ٹریفک حادثات، 24 گھنٹے میں خاتون اور کمسن بچے سمیت 10 افراد جان سے گئے۔ زیادہ تر حادثے ہیوی گاڑیوں کی تیز رفتاری کے باعث پیش آئے۔ جاں بحق افراد میں موٹر سائیکل سواروں کی تعداد زیادہ۔ ٹریفک پولیس نے ملبہ شہریوں پر ڈال دیا، کہا شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں تو حادثوں کی شرح کم ہو سکتی ہے۔ شہری کہتے ہیں پولیس والے پیسے لے کر ہیوی ٹریفک سڑکوں پر آنے دیتے ہیں، یہ ٹریلر اور ٹرک گاڑیوں کو رونقتے پھرتے ہیں۔ ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ سڑکوں کی تعمیرات ہے۔ ترقیاتی منصوبوں پر کام کے لیے ہیوی ٹریفک کو شہر کی طرف آنا ہوتا ہے۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے ہیوی گاڑیوں پر کنٹرول کرنا ہے، قوانین کی خلاف ورزی پر چالان بڑھائے گئے۔ کہا کراچی میں سب سے زیادہ روڈ بلاک کے الیکٹرک کی وجہ سے ہوتے ہیں، بجلی نہ ہو تو علاقے میں پانی بھی نہیں ہوتا، لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں جس سے ٹریفک متاثر ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کی اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا آٹو موبائل اور IT سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنیوں سے اشتراک چاہتے ہیں۔ چینی تعاون سے پاکستان میں IT کی صنعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔ کرم کی صورتحال تشویشناک ہے، 200 لوگ شہید ہوئے لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو توجہ دینے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔
وفاقی وزیر امیر مقام کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا صوبائی حکومت کو پہل کرنا ہوگی۔ کرم میں گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا کرم کی مرکزی شاہراہ جلد آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی، بنکرز کو عوامی تعاون سے ختم کیا جائے گا، کرم کو بھاری ہتھیاروں سے پاک کرنا ناگزیر ہے، امید ہے جنگ بندی کا یہ عمل مستقل طور پر جاری رہے گا، فریقین امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات جنگ سے وابستہ ہیں۔ پاکستان اور چین کی آرمی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں اختتام پذیر، پاکستان اور چین کے دستوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تجربات سے استفادہ کیا۔ واریر 8 انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سالانہ مشقوں کی کڑی ہے۔ مشقوں کے دوران وزٹرز ڈے تقریب کے دوران شرکاء نے ٹلہ فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ شرکاء نے پیشہ ورانہ مہارت اور بلند معیار تربیت کو سراہا۔ پاکستان، عمان اور اسپین کی مشترکہ بحری مشقیں، پاک بحریہ کے PNSF، عمان کے جہاز السیب اور اسپین کے سانتا ماریا نے مشقوں میں حصہ لیا۔ دمشق میں صدارتی محل سے بشار الاسد کی تمام چیزیں ہٹا دی گئیں۔ محمد البشیر 1 مارچ تک شام کے عبوری وزیر اعظم بن گئے۔ جنگ سے تباہ شدہ ملک کو مل کر بحرانوں سے نکالنے کا عزم، کہا انتظامی امور چلانے کے لیے پرانی حکومت کے ارکان کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے شام میں سیاسی عمل کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں، چاہتے ہیں شام دوبارہ دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بنے، شام میں موجود کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار محفوظ یا تلف کیے جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی جھٹائی، کہا شام کے نئے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل کے شام پر مسلسل حملے، گزشتہ روز بندرگاہوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فورسز نے 2 روز میں شام پر 480 حملے کیے، زمینی کارروائی کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا۔ اسرائیلی فوج کا گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بنائے گئے بفر زون پر قبضہ۔ قطر کے دفتر خارجہ نے کہا صورتحال ناقابل قبول ہے، اسرائیل حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی گولہ باری، ڈرون حملے اور فائرنگ، نصیرات اور جبالیہ کے پناہ گزین کیمپوں پر فضائی حملے میں مزید 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے، 24 گھنٹوں کے دوران 24 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہوئے۔ جبالیہ اور بیت اللہ سمیت مختلف علاقوں کا محاصرہ بھی جاری۔ القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کا بھی صہیونی فورسز پر گھات لگا کر حملہ، کئی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دیے۔ کابل میں خودکش دھماکہ، وزیر برائے مہاجرین خلیل حقانی سمیت 3 افراد جاں بحق، حملہ آور نے دفتر میں گھس کر خود کو اڑایا۔ خلیل حقانی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کے چچا تھے۔ مودی سرکار کی مسلم دشمنی، ریاست اتر پردیش میں 185 سال قدیم مسجد کا بڑا حصہ شہید کر دیا گیا۔ فتح پور میں نوری مسجد کے ایک حصے کے غیر قانونی ہونے کے مقدمے کی سماعت پرسوں ہونی ہے۔ مقامی حکومت نے پہلے ہی مسجد پر بلڈوزر چلا دیا۔ مسجد شہید کرتے وقت علاقے کو چھاؤنی میں بدل دیا تھا۔ 2500 افراد کو گھروں میں نظر بند کیا گیا۔ مسجد کی انتظامیہ نے بتایا کہ کارروائی کے بارے میں اطلاع دی، نہ کسی چیز کو ہٹانے کی اجازت دی گئی۔ چیمپئنز T20 کپ میں لائنز کی پہلی کامیابی، پینتھرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 124 رنز کا ہدف لائنز نے بآسانی حاصل کر دیا۔ کپتان امام الحق نے 45 رنز کی اننگز کھیلی۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ آریانا سابالینکا WTA پلیئر آف دی ایئر قرار۔ بیلاروسی ٹینس اسٹار نے اس سال 2 گرینڈ سلیم، آسٹریلین اوپن اور US اوپن ٹائٹل اپنے نام کیے۔ ورلڈ رینکنگ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی۔ سابالینکا نے 2024 میں سنسناٹی اور ووہان اوپن کی ٹرافی بھی جیتی۔ کراچی سے خیبر سردی کے ڈیرے، ملک کے بالائی علاقے اور بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں۔ اسکردو میں پارہ -9، گلگت میں -7، کوئٹہ کلات -6 اور اسلام آباد میں -1 تک گر گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 6، کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ اور بر صغیر کے عظیم اداکار، رومانس اور جذبات کے شہنشاہ دلیپ کمار کا آج یوم پیدائش۔ دلیپ کمار نے 60 سالہ فلمی کیریئر میں 60 سے زائد فلمیں کی، ہر کردار کو لاسوال کیا۔ بھارت میں پدما بھوشن ایوارڈ سمیت کئی اعزازات دیے گئے۔